الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر موجود ہمارے اکابر، جامعہ قاسم العلوم سے نسبت رکھنے والے تمام فضلاء کرام، عزیزان گرامی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ نے انتظار کیا اور مجھے یہاں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی۔ کچھ فوری عوارض ایسے تھے کہ مجھے یہاں آنے میں تاخیر کا سبب بنے، جس کے لیے میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ آج کل پورے ملک میں مدارس و جامعات کے اندر تعلیمی سال کے اختتام پر تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ کہیں پر اس کو تکمیل بخاری شریف، کبھی ختم بخاری شریف کا عنوان دیا جاتا ہے، لیکن یہ در حقیقت ایک عزت افزائی ہوتی ہے ان نوجوانوں کی جو اپنے 8 سال یا اس سے زیادہ مدارس کے احاطے میں گزار کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب نصاب مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اساتذہ ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کرتے ہیں کہ آپ جس میدان میں جائیں، جہاں جائیں، اسی علمی قوت کے ساتھ آپ دین کی بھی خدمت کریں، معاشرے کی بھی خدمت کریں، انسانوں کی بھی خدمت کریں، اور جو آپ کے حوالے فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے علماء کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر وضاحت بھی فرما دیتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم، کہ انبیاء کوئی دنیائی امانتیں آپ کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ علم کی امانت آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہی ان کی وراثت ہے، اور اسی نسبت سے ہم انبیاء کی وراثت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی روح سے جو علوم وحی ہیں، ہم ان علوم وحی کے وارث بنتے ہیں۔ اور امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کا آغاز بھی کتاب الوحی سے کیا، اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ تشکیل حیات انسانی کا مدار وحی پر ہے۔ انسان کو جہاں دوسرے حیوانات کے مقابلے میں بہت سے امتیازات سے نوازا گیا، وہاں دو امتیازات انتہائی اہم ہیں جو انسان کو تمام حیوانات سے الگ کر دیتے ہیں۔ ایک عقل کی قوت، اس قوت کے ذریعے انسان سمجھتا ہے، اور دوسرا زبان میں قوت گویائی، اس قوت سے انسان دوسرے کو سمجھاتا ہے، یعنی خود بھی علم حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی وہ علم پہنچانا۔ اب جب انسان کو اللہ نے ہی یہ دو صفات عطا کر دیے ہیں، اللہ نے ہی یہ دو خصوصیتیں عطا کر دی ہیں، تو ہمارا اور آپ کا مقصد، ہمارے اور آپ کے ایک دوسرے سے تعلقات، مسائل، معاملات، لینا دینا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو عقل اپنی وحی سمجھانے کے لیے دی ہوئی، اور اس کے لیے انسانی معاشرے میں اللہ نے انبیاء کرام کو چنا۔ اور پھر وہ علم انسانیت تک پہنچا، تو علماء بنتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو علماء بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر، جو چیز تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئی وہی چیز لوگوں تک پہنچا دے۔ اب اللہ کا ایک حکم
ایک رسول کے لیے کافی ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس میں کسی اور اضافے، اس کی تاکید کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو اور ہمیں بھی تو سمجھانا تھا نا، تو اس لیے اس کے وجوب، اس کی فرضیت کا احساس دلایا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یا اس میں کوتاہی کی تو پھر آپ نے مقصد رسالت میں کوتاہی کر لی، پہنچانے میں کوتاہی ہو گئی۔ اب اس کی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ اس کی اہمیت بھی ہے کہ ذرا برابر اس میں کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں رکھتا اللہ، قول کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی، جیسا ہو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا، الہ العالمین آپ کا حکم بھی سر آنکھوں پہ، آپ نے اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کے وجوب کا بھی احساس دلا دیا سر آنکھوں پہ۔ لیکن جو بات میں معاشرے میں کروں گا، اس سے پہلے یہ انبیاء کر چکے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنا، توحید کا درس لوگوں کو دینا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ میری تو جان کو خطرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جان کو خطرہ ہوگا تو کوتاہی کا امکان ہوگا۔ تو یا اللہ، ایک طرف آپ نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا، پھر اس کی تاکید بھی کی، اس کے وجوب و فرضیت پر بھی آپ نے زبردست سخت بات کہہ دی مجھے، اور دوسری طرف معاشرہ ہے جو خود خدا بنے ہوئے ہیں، بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، ان سے ان کے فکر کو تبدیل کرنا، ان خداؤں سے ان کو باغی بنانا اور ایک رب کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنا، اس پر تو مجھے ابراہیم کا انجام بھی معلوم ہے، موسیٰ کا انجام بھی معلوم ہے، عیسیٰ کا انجام بھی معلوم ہے۔ یا اللہ، میں کروں گا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی۔ واللہ یعصمک من الناس۔ چھوڑو یہ باتیں، لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ اچھا حضرت، یا رب آپ نے ہمیں بچا بھی دیا لوگوں سے، حکم بھی دے دیا، اس حکم کی فرضیت و وجوب کا احساس بھی دلا دیا، اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس سے حفاظت کا ذمہ بھی آپ نے لے لیا۔ اب آگے میں محنت کروں گا، لوگ قبول نہیں کریں گے۔ ایسے انبیاء آئے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک، بلکہ ایک بھی ان کو امتی نہیں ملا ہے۔ ایسے انبیاء جن کو صرف ایک امتی ملا ہے، جس کو صرف 2 ملے ہیں، 3 ملے ہیں، چھوٹی سی جماعت ملی ہے۔ اب میں محنت بھی کروں اور جب الیکشن کا وقت آیا تو میرے صندوقڑے میں کوئی ووٹ ہی نہ ہو۔ یہی بہانہ بناتے ہیں نا آج کے ہمارے مولوی صاحبان کہ جی عوام پذیرائی نہیں دیتے، عوام کے دلوں پہ ہماری بات اثر نہیں کرتی۔ تو آپ لوگوں کو بھی بتا دیا
کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ کافروں کو اگر ہدایت نہیں ملتی تو ہدایت دینا نہ دینا تو میرا کام ہے، نتائج سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو نتیجے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی۔ اب یہ وہ ایک اہم منصب ہے جو علماء کے پاس ہے۔ الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں، پھر جو جتنا ان کی طرف منسوب ہو، درجہ بدرجہ۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا اور جس کے بعد آپ نے اب باقاعدہ معاشرے میں بطور ایک وارث الانبیاء کے خود کو پیش کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں لیکن قوم قبول نہیں کر رہی۔ قوم قبول کرے نہ کرے وقت کا انتظار کرنا پڑا ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کی بنیاد پر کام ہی چھوڑ دینا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جدوجہد کو لازم کیا ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جدوجہد بھی استطاعت کے اندر اندر، کہ نہ نتائج کے آپ ذمہ دار ہیں، نہ اپنی وسعت سے زیادہ اپنے اوپر مشقت آپ نے ڈالنی ہے، جتنا آپ کے بس میں ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تمہارے بس میں ہو دشمن کے مقابلے میں پھر طاقت بڑھاؤ۔ تو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جن اکابر اور اسلاف کی بات کرتے ہیں، پوری کی پوری زندگیاں جھونکتی اس کام میں۔ تو امام بخاری نے اسی طرف متوجہ کیا کہ عقل کبھی کبھی کام چھوڑ جاتی ہے، عقل خارجی اثرات کو قبول کرتی ہے، عقل غلطی کرتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ محبت غالب آ گئی، عقل گئی، غضب غالب آ گیا، عقل گئی، شہوات غالب آ گئے، عقل گئی، اور جرم کرنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب وہ کیفیت واپس اور بشاشت واپس آ جاتی ہے، تب سوچتے ہیں کہ اوہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن وہ رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں خطا و انحراف کا امکان موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی سے رہنمائی کی کہ جس میں کسی قسم کی خطا و انحراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اللہ اتنا بڑا اہتمام کرے ہماری ہدایت کے لیے اور ہم اس کا کفران نعمت کریں، پھر کیسے ہم معاملات سمجھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں، آپ کی رسالت میں جامعیت تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور نظام حیات کے پسند کر لیا ہے۔ ہمارے علماء، اساتذہ، اکابر اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ہے اکمال دین، دین کا کامل اور مکمل ہو جانا، یہ باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے، اور ایک ہے اتمام نعمت کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اس سے مراد ہے اس کامل اور مکمل دین کی حاکمیت اور اس کا اقتدار، کیونکہ ہم نے اساتذہ سے یہی پڑھا ہے کہ جو چیز ذکر ہو مطلقاً تو خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اب جب نعمت کا ذکر یہاں ہوا اور علی الاطلاق ہوا ہے تو پھر اس کا خارج میں جو تصور ہوگا، جو اس کا مصداق ہوگا، وہ اس کا اقتدار سب سے بڑا فرد ہے، کامل اور مکمل فرد ہے۔ ویسے تو کھانا کھلانا یہ بھی نعمت میں ہے، لباس پہننا یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، گھر بار مل جانا یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ساری چیزیں ملا کے باپ بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، خاندان بھی نعمت ہے، گھر بار بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، پیسہ کمانا یہ بھی نعمت ہے، لیکن اگر اس کا مقابلہ اللہ کے اس کامل دین کے ساتھ ہو جائے وہاں کیا کرو گے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اب یہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ کا لفظ اللہ جہاں بھی استعمال کرتا ہے اس میں آپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ ہم نے مسند کون سا سنبھالا ہوا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن دین اسلام کی جو کامل اور مکمل صورت ہے، جو نبی کی وراثت کا تقاضا ہے، اب نبی کی وراثت کا تقاضا کیا ہے؟ اولین تقاضا تو خلافت ہے۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، تو وارثین ہی خلفاء بنیں گے نا۔ ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنے گا، عمر فاروق ہی خلیفہ بنے گا، حضرت عثمان ذی النورین ہی خلیفہ بنیں گے، حضرت علی ابن ابی طالب ہی خلیفہ بنیں گے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس سلسلے پہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ان علوم کے حاملین دنیا کے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں، اور یہ انسانیت کو اکٹھا کرنے والا دین ہے۔ یہاں تو قومیت کے نعرے بھی لگتے ہیں، اور جو قومیت کا نعرہ لگاتا ہے اور پھر قومیت بمقابلہ دوسری قومیت کے، یہ لوگ اپنے آپ کو لبرل بھی کہتے ہیں۔ اب آپ اس تضاد کو دیکھیں کہ قومیت کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اور اس قومیت کے اندر پھر اور قومیت ہے، پھر اس قومیت کے اندر پھر ایک اور قوم، اور دائرہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر بھی جب حقوق کا مسئلہ آتا ہے دوسرے قوم کے ساتھ تنازع جھگڑے، تو سوائے تعصب اور تنگ نظری کی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو آزاد خیال بھی کہتے ہیں۔ تضاد اتنا زیادہ ہے۔ اور جس دین کے آپ وارث ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت کو بتا دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کے رشتے میں آیا تو پھر وہ بھائی ہو گیا۔ قومیتوں کا فرق، زبان کا فرق، رنگ کا فرق ختم ہو گیا بیچ میں۔ ٹرمپ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں پٹھان ہوں تو کوئی پٹھان قبول کرے گا اس کو؟ اگر وہ کہ میں پنجابی ہوں، پنجابی قبول کرے گا اس کو؟ اس دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا تو سب کہیں گے اب ہمارا بھائی۔ تو جو وسعت نظری اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے، اس وسعت نظری کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اور پھر حدیث میں جو سب سے پہلی حدیث لائے وہ بھی انما الاعمال بالنیات، تو جو کام بھی ہو اس کے ساتھ خلوص نیت بھی لازم قرار دیا۔ لیکن میں بطور ایک طالب علم کے اپنے علماء اساتذہ کے سامنے کہتا ہوں، ہماری جماعتوں کے اندر بحث ہوتی ہے، یہ بڑا مخلص کارکن ہے تو یہ بڑا مفاد پرست ہے، تو یہ بڑا مطلبی ہے، تو یہ عہدے کے لیے آیا ہے، تو یہ پیسے کے لیے آیا ہے، تو یہ تو منصب کے لیے آیا ہے۔ اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں پارٹیوں میں۔ لیکن اگر اس حدیث کی تفصیل پر نظر رکھی جائے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، تو ہجرت جو اللہ کے لیے ہوگی تو وہ اللہ کے لیے تصور کی جائے گی، دنیاوی مقصد لے کر ہجرت کرو گے تو وہ دنیا کے مقصد کے لیے۔ کسی عورت کے پیچھے شہر چھوڑ دیا، تمہیں عورت مل گئی تو اس نیت سے شمار ہوگی۔ تو میں نے کہا جو دنیا کی نیت سے گئے ہوں یا جو ایک عورت کے پیچھے گیا تھا، ان کو رسول اللہ نے مدینہ سے باہر تو نہیں نکالا، نہ جماعت سے باہر نکالا۔ بھائی محنت کرو، اس کو جذب کرو اپنے اندر، جذب کرو اپنے اندر، تاکہ وہ اگر دنیا کا کوئی لالچ رکھتا بھی ہے تو دنیا کے لالچ کے ساتھ اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا مقصود ہو جانی چاہیے۔ اور پھر ہم لوگ سوائے اس کے ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہم دین کی تشریح کرتے ہیں، تو دین کا معنی ہے کہ دنیا چھوڑ دو۔ جو آدمی نہ کھائے نہ پیے، حجرے میں بیٹھا رہے اور بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ سب سے اچھا انسان۔ اس طرح بھی تو نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی زینت پیدا کی ہے اور طیبات اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر وضاحت فرمائی، اور اللہ نے کہا بتاؤ لوگوں کو، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ یہ جو دنیا کے رونقیں ہیں، خوبصورت دنیا ہے، حلال رزق ہے، کما رہے ہو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہو، بچوں کا پیٹ پال رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ کس کے لیے میں نے پیدا کیا؟ تمہارے لیے تو پیدا کی ہے میں نے۔ ہاں دنیا میں کافر بھی شریک ہوگا اور آخرت میں صرف آپ کے لیے۔ اب ہمارے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو یہ چیزیں سارے کافروں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہ پھر اس کا معنی یہ ہوا نا کہ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہو، پھر سمجھ لو کہ ہماری ایمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ کمزور ہوگا تو کفر کی دنیا ان نعمتوں پہ قابض ہو جائے گی اور ان کی حیثیت غاصب کی ہوگی۔ تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگی جاتی ہے نا۔ تو اب دیکھ رہے ہو نا، ہم پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، انہیں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔
کیونکہ دو چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے، ایک امن اور ایک خوشحال معیشت۔ اور اسی پر اللہ رب العزت نے جو مثال پیش کی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ دیتا ہے کہ جہاں امن بھی تھا، یعنی انسانی حقوق بھی محفوظ تھے، سوسائٹی میں اطمینان بھی تھا، سکون تھا، اور اس کی وجہ خوشحال معیشت تھی۔ لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، شرک شروع کر دیا، ظلم کر دیا لوگوں نے، تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا مزہ چکھایا؟ ایک بھوک اور ایک بدامنی، خوف۔ کیا ہم ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے؟ ملتان والوں، آپ کے لیے حالات کچھ اچھے ہوں گے، ذرا ہماری طرف آؤ نا۔ ایک طرف مسلح گروپ ہیں، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، ایک طرف فوج ہے، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، دوسرا پولیس ہے، اس نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں۔ عام آدمی کیسی زندگی گزارے گا؟ لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں، کیسے گزارا کریں شہروں میں کہ نہ وہاں بچوں کی تعلیم کا وہ انتظام کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے روزی کما سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، تو جانا پڑے گا کہیں۔ اس ساری صورتحال سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اگر آپ وارث ہیں انبیاء کے، تو سیاست بھی تو انبیاء کا وظیفہ ہے۔ ان کو ہم نے دنیا داروں کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ اپنا مسلح تو آپ کسی دنیا دار کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی خاکوانی صاحب مسلح پہ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اوہ تم مولوی صاحب نہیں ہو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہے لیکن مسلح پہ نہیں چھوڑو گے اس کو، کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ پیغمبر کا جگہ ہے۔ محراب پہ ان کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں تو آپ اپنے آپ کو اس کا میراث اپنا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کے وارث ہم ہیں۔ یہ سیاست میں کیا ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر فرما دیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ میں تو ختم نبوت والوں سے کبھی بیعت بھی کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑی خدمت ہے، کوئی آسان خدمت نہیں ہے، لیکن ختم نبوت بھی سیاست کے ذیل میں رسول اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور اب آخری سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے، اب میرے وقت کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں خلفاء ہوں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو سیاست کے محاذ پر بھی ہم نے اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے، میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں۔ 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی، اور اس سے پہلے 19ویں صدی، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اور اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں۔ جب تک 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک، جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مجھے کوئی ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو، کوئی قومیں آپس میں لڑی ہوں، کوئی فساد دنگے ہوئے ہوں۔ ان کی قیادت میں مکمل امن تھا اور امت جڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون ریزی سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ فتنہ و فساد، نفرتیں، لڑائیاں۔ ہم مذہبی حلقے کے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام کو اس لیے زیر اعتاب لایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑاتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں سنی نہیں،
بابا ہم نے سنیت کا شناخت ختم نہیں کیا، ہم نے حنفیت کی شناخت ختم نہیں کی، ہم نے دیوبندیت کی شناخت ختم نہیں کی، اور اس کے باوجود ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، ہر مکتب فکر سے بات کرتے ہیں۔ بر صغیر میں جمعیت علماء کا وجود آیا تو تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ قوم کو جوڑنے کی بات کرنی ہے، انسانیت کی بات کرنی ہے۔ ہم نے تو اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اب دیوبندیت بھی ایک دکان بن گئی ہے۔ کسی فرقے کو گالیاں دو اور سٹیج گرما دو، بس اس کا معنی ہے کہ آپ نے بڑی زبردست خدمت کر لی اپنے عقیدے کی۔ یہ طریقہ ہمارے اکابر کو نہیں آتا تھا۔ کبھی کوئی پوری زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ کسی موقع پر ہوا، اس کو بطور حوالہ پیش کرتے اور پوری زندگی وہ کیا کرو گے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا تھا، بڑے وضاحت کے ساتھ میں نے تمام ممبران کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک خاص فرقے کے حوالے سے اشارہ نہ کیا کرو۔ میں یہاں جو بات کروں گا وہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی اور امت مسلمہ کی نمائندگی ہوگی۔ نعرہ تکبیر۔ آج ہم نے الحمدللہ جدوجہد ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کب نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا کہ کس طرح ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر قادیانیوں کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ایسا تاثر دیا جانے لگا جیسے کہ ہم کوئی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم کیوں ہیں۔ کم بخت ہو، وہ ہم ساری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب نے اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج زندہ ہوتے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لاتے تو وہ مسلمان ہوتا یا کافر، دنیا کا کافر ہوتا؟ حضرت عمر کے بارے میں یہی کہا، حضرت عثمان کے بارے میں یہی کہا، حضرت علی کے بارے میں یہی کہا، حضرت فاطمہ کے بارے میں یہی کہا، حضرت حسنین کے بارے میں یہی کہا کہ وہ کافر ہوتے۔ لیکن پھر اللہ نے سپریم کورٹ میں پھنسایا اور اللہ کی مدد کی، اور ایک دفعہ پھر ایسی کمر ٹوٹی کہ انشاءاللہ اگلی صدی تک تو دوبارہ کمر بھی سیدھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایک پارلیمانی کردار ہے، ملک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، پارلیمنٹ ہماری ہے، عوام ہمارے ہیں، ان کے بنیادی حقوق وہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں۔ 26ویں ترمیم لے آئے آئین کے اندر، پہلے تو ہمیں وہ دکھا نہیں رہے تھے کہ اس میں ہے کیا بلا، پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ مسودہ دکھایا تو وہ ایک کالا ناگ تھا۔ سب سے پہلے حملہ جو اس میں ہوا تھا وہ انسانی حقوق کے شق پہ ہوا تھا، آئین کے آرٹیکل 8 پہ حملہ ہوا تھا۔ اس کے کوئی 56 کلازز تھے، 56 شقوں پر مشتمل، اور الحمدللہ 1 مہینہ یا کچھ اس سے زیادہ کی جنگ جو ہم نے دلیل کی جنگ لڑی ہے، بیٹھ کر جنگ لڑی ہے، ہم نے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کرایا۔ اور سر 22 شقوں پر آ گئے وہ، پھر ہم نے اپنی چیزیں ملائیں۔ ہم نے اس میں 1 ترمیم سود کے حوالے سے لگا دی، 2 ترامیم
फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से और 2 तरामीम इस्लामी नज़रिया काउंसिल के हवाले से। इससे इदारे भी मजबूत हो गए, एक पेशरफ्त हो गई। और हम असम्बली में हैं कितने जी? कौमी असम्बली में 8, सेनेट में 5। तो जब अल्लाह ताला काम लेता है तो कुछ इम्तिहान भी लेता है, पर उसके बाद अल्लाह ताला मदद भी करता है। तो इस मुल्क में हम रह रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात पर है कि हमारे मुल्क की सियासत में और हमारे मुल्क के सियासी माहौल में, हुक्मरानों के माहौल में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर होते हुए सबसे मुश्किल चीज़ इस्लाम बन गई है। कोई एक लम्हा के लिए उन्होंने गिरवान में झांका है? कोई एक लम्हा के लिए उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की है कि हम कलमा भी पढ़ते हैं, निज़ाम को भी कब्जे में लिए हुए हैं, लेकिन सब चीज़ें माननी है, इस्लाम नहीं मानना? फिर मदरसे के मसले पे मुश्किल पैदा की। ये बड़ी पुरानी मुश्किल है। मदारस को तोड़ा उन्होंने। वो जंग हमने लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हो गए। लेकिन ये जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी कुछ मरहले बाकी हैं उसके। आपने जागे रखना है। मेहनत और जद्दोजहद के लिए भी जागते रहना है और रात को दुआओं के लिए भी जागते रहना है। लेकिन इसकी अहमियत जो है वो हर वक्त मद्देनजर रहे। फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह। तो ये अमानत है आपके हाथ में। और बाकी तो सियासी मामलात हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, चलते रहते हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाओ, कभी चढ़ाओ, कभी उतार, नशे व फराज हैं, चल रहे हैं। लेकिन इसी में हमने सफ़र करना है। और जो आइन और कानून का रास्ता है, जो एतदाल का रास्ता है, वो पाकिस्तान के उलमा की इजमाई राय के नतीजे में है। अगर कुछ लोग जज्बाती होकर इससे मुनहरिफ हो रहे हैं तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मुल्क का तुल अर्ज़ में उलमा हैं, मदारस हैं, जामियात हैं, उस्ताद हैं, हर तरफ फैले हुए हैं, वही हमारे लिए हुज्जत है इंशाअल्लाह। तो ये कुछ गुजारिशात इस तंग वक्त में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। असर की नमाज का वक्त भी अब ज़रा कमज़ोर होता जा रहा है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सेहत और आफियत नसीब फरमाए। और जो कुछ दौड़ धूप हो रही है उस दौड़ धूप में अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।